الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته صدق الله العظيم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیدار ہوتے وقت تو کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو پھر یوں کہے اللہم اغفر لی، یا اس کے علاوہ کوئی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر وضو کرے اور وضو کر کے جو نماز پڑھتا ہے وہ شخص اللہ اس نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام توجہ فرمائیے گا، اب جب ہم رات کو سوتے ہیں وضو کیا، قبلہ رخ ہو کر بسترے کو جھاڑ کر سنت کے مطابق دائیں کروٹ ہم لیٹے سوئے، اب فرمایا کہ جب رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھلے تو جو ہی آنکھ کھلی نا بیدار ہوئے تو فوراً آپ کی زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ فرمایا یہ کلمات تم نے کہہ کر پھر اس کے بعد اللہ کے حضور جو دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ بس جو ہی بیدار ہوں، جو ہی رات کو کسی وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے نا تو جو ہی بیدار ہوں تو بس آپ کی زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، اس کے بعد اللہ کے حضور اللہم اغفر لی مانگے، اللہ میری مغفرت فرما۔ جب اللہ سے مغفرت مانگیں گے نا تو فوراً اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ اپنے بستر سے اٹھے وضو کیا، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لی، کوئی نوافل پڑھ لیے، تو جو بھی آپ عبادت اللہ کی رضا کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے جو بھی نفل پڑھیں گے تو اللہ اس نماز کو بھی فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام اس حدیث پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے ناظرین اکرام کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس حدیث پر عمل کرنے والا میں بھی بنوں، اللہ میرے ناظرین اکرام بھی بنے، اور جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے اللہ اس کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا، آپ کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی سچی غلامی نصیب فرما، آپ کی عقیدت نصیب فرما، آپ کی عقیدت محبت میں زندگی بسر کرنے والا بنا۔
آپ کا سچا امتی بنا، آپ کی ہر ہر ادا سے محبت کرنے والے ہم تمام مسلمان بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقے پر 100% زندگی گزارنے والے ہم تمام مسلمان بنے۔ یہ فکری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ مجھ کو بھی، میرے ناظرین اکرام کو بھی میری ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب ناظرین اکرام، بس یہ ایک فکر، ایک تڑپ لے کر آپ کے سامنے یہ بات کی۔ دیکھیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ جب بھی رات کو آپ بیدار ہوں تو ضرور ان کلمات کو پڑھیں، تو بہت زیادہ فضیلت حدیث کے اندر ان کلمات کی آتی ہے، اور اللہ کو بھی یہ کلمات بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس کے علاوہ دن میں چلتے پھرتے بھی ان کلمات کو پڑھتے رہیں، یہ اللہ کو یہ کلمات بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، اور جو انسان یہ کلمات پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ اس سے بہت زیادہ پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ بس ہم اللہ کے حکم پورے کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو زندہ کرنے والے سچے مسلمان اللہ ہم سب کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔